آپ کو حیرت ہوگی، اتنے بڑے مولوی گزرے ہیں، اتنے بڑے مولوی گزرے، اتنے بڑے مولوی کہ کائنات میں ایسا جیسا کسی مولوی نے ایسا کام نہیں کیا، لیکن وہ مولوی بھی مرتد ہو گیا۔ اس کی زندگی میں اس نے کمال لوگوں کو دکھایا کہ جس کمال کا میں مالک ہوں، جن صلاحیتوں کا میں مالک ہوں، دنیا نے اس مولوی کا مقابلہ نہیں کیا، کائنات میں شاید قیامت تک اس کا مقابلہ نہ ہو سکے، لیکن اس مولوی کو بھی زندگی میں لوگوں نے بڑا کہا، لیکن وہ لوگ بعد میں پشیمان ہو گئے کہ ہم نے اس مولوی کو بڑا کیوں کہا، وہ مولوی آخر میں مرتد ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہے سواطع الالہام، 2 جلدوں میں ہے۔ سواطع الالہام، الہام کی روشنی، الہام کی روشنیاں اور الہام کے تارے، الہام کی روشنیاں اور الہام کے تارے، پوری تفسیر قرآن پاک کی 2 جلدوں میں، اس سے بڑی بڑی اس کی جلدیں ہیں، اس سے بڑی بڑی اس کی جلدیں ہیں۔ پوری تفسیر اس ظالم نے اول سے لے کر آخر تک بغیر نقطے کے لکھا ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں لایا جس میں کوئی نقطہ ہو۔ آج کے سارے مولوی اپنے زور بھی لگائیں، کسی مولوی کی باپ کو بھی طاقت نہیں اس طرح لکھ سکے۔ آج سارے مولوی اگر جمع ہو جائے نا، وہ اس طرح کریں، 2 جلدوں میں تفسیر لکھی اور بغیر نقطے کے لکھی، بغیر نقطے کے لکھی۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے والناس تک اس نے پوری تفسیر لکھی 2 جلدوں میں، اور اس میں ایک نقطے والا لفظ نہیں لایا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ دنیا کا ذہین انسان ہے، فیضی اس کا نام ہے، فیضی۔ دنیا نے کہا کہ یہ دنیا کا ذہین انسان ہے، لیکن آخر میں جن لوگوں نے اس کے پیچھے جو چلے، جنہوں نے ان کو اپنا مرشد بنایا، جنہوں نے اپنا استاد بنایا، جنہوں نے اس کو اپنا آئیڈیل بنایا، ان کو آخر میں جا کر کے کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ مرتد ہو کر کے مر گیا۔ آخر میں جا کر کے وہ مرتد ہو کر کے مر گیا۔ آپ ناراض نہ ہو، ہمارے مولانا مودودی صاحب بڑے آدمی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے استادوں میں ایک نیاز فتح پوری تھا، ان کے استادوں میں ایک نیاز فتح پوری، یہ نیاز فتح پوری جو مولانا مودودی کو مضمون نویسی سکھاتے تھے، میں حضرت مولانا مودودی کی بات نہیں کر رہا، ان کے استاد نیاز فتح پوری کی بات کر رہا ہوں۔ نیاز فتح پوری مرتد ہو کر کے مرا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، آخر میں وہ اسلام سے منحرف ہو گیا، روگردانی کی۔ تو ابن مسعود فرماتے من کان مستنن، جس آدمی کو کسی کی پیروی کرنی ہے فلیستن بمن قد مات، ان کی پیروی کرے جو اس دنیا میں مر چکے ہیں، اور یقینی طور پر، قطعی طور پر اور حتمی طور پر یہ معلوم ہو کہ ان کا انتقال، ان کا وصال ایمان پر ہوا ہے، اور یہ گارنٹی آپ کسی کی نہیں دے سکتے، یہ گارنٹی کسی کی نہیں دے سکتے۔ ہمارے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بہت لوگوں نے مضمون لکھا، بہت مضمون لکھا، تو پھر ایک مولوی صاحب نے خیبر پختون کی بڑی کوشش کی، اس نے کہا کہ جو بڑے بڑے مولوی ہیں وہ ان کے حق میں لکھ دو، تاکہ یہ جو مولانا پر لوگ مولانا کو گالیاں دیتے ہیں، مولانا کے جو خلاف ہے، یہ اس مخالفت میں، اس فتنے کے اندر، اس آگ کے اندر کچھ کمی آ جائے۔ تو بڑے بڑے مولویوں سے مولانا فضل الرحمان کے حق میں لکھواتے رہے، میں نے بھی لکھ دیا، حالانکہ میں نے ناجائز کیا، لکھا تو شرعی طور پر مجھے لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ زندہ آدمی کے بارے میں نہ لکھو، زندہ آدمی کے بارے میں نہ لکھو۔ مولانا فضل الرحمان اچھے ہیں، بڑے آدمی ہیں، مفتی محمود کے بیٹے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کی جو ہے نا، ان کا دماغ بھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مولانا صحیح ہے، ایک عالم دین ہے، مفتی محمود کا بیٹا ہے، بڑے آدمی ہے، لیکن آپ اس پر لکھیں گے کہ ایسا ہے، ایسا بزرگ ہے، ایسا ہے، ایسا ولی اللہ، ایسا ہے، ایسا ایسا، آپ کو کیا پتہ آج آپ کا مضمون چھپے گا اور آگے جا کر کے خدا جانے کہ فضل الرحمان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے بھی لکھ دیا مولانا کی تعریف کی، کراچی کے مولوی نے بھی لکھ دیا، لیکن ہم شریعت سے ناواقف تھے، شریعت سے ناواقف ہو کر کے جن لوگوں نے لکھ دیا، لیکن شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ کسی کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ پکا بزرگ ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ کائنات کا آئیڈیل ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے، اس کی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے، اس کی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے۔ گارنٹی جس پاکیزہ جماعت کی دی جا سکتی ہے وہ صحابہ کی جماعت، جس جماعت کی گارنٹی، عجیب بات ہے، فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کا امتحان، ہمارے طلبہ کا امتحان ہوتا ہے 6 ماہی 6 ماہی سالانہ، سال میں 3 امتحان لیتے ہیں، 3 امتحان، اور طلبہ ماشاءاللہ نقل بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ 2000 آدمی ہے، بعض اس قسم کے فراڈی ہوتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں، پرچہ نقل کرتے ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ آج کل موبائل میں ساری کتابیں آتی ہے، ممتحن امتحان کا نگرانی کرنے والا امتحانی کا نگرانی پہ آتا ہے، طالب علم اس کو ادھر کرتا ہے، موبائل کو طالب علم ادھر کرتا ہے، اور جب وہ نگران چلا جاتا ہے طالب علم اس کو اس طرح دیکھتا ہے۔
تو ہم لوگ تو بہت سے طلباء کو پاس بھی کرتے ہیں، ہم تو بہت سے طلباء کو پاس بھی کرتے ہیں اور بہترین نمبر بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی فراڈی اور ہم بھی کمزور، وہ بھی فراڈی اور ہم بھی کمزور، اس لیے کہ وہ ناقل ہوتے نقل کرتے ہیں۔ لیکن جن کا امتحان خدا لے لے، جن کا امتحان خدا لے لے، وہ کیسے فراڈ کر سکتے ہیں؟ جن کا امتحان اللہ لے لے وہ فراڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں کہ استاد جی مجھے پخانہ لگ گیا، پیشاب لگ گیا ہے، تو ہم یہاں مسجد سے کہتے ہیں کہ جانے دوست جائیں پیشاب کے لیے۔ طالب علم کبھی اس قسم کے ظالم بھی کرتے ہیں کہ کتاب انہوں نے کسی غسل خانے میں رکھا ہے، باتھ روم اور غسل خانے آمنے سامنے ہے، باتھ روم اور غسل خانے آمنے سامنے، تو کسی غسل خانے کے اوپر اس کتاب کو رکھا ہے اور جا کر کے دروازے بند کر کے کتاب کو دیکھ کر کے وہیں پر سوالات کا مطالعہ کر کے پھر حضرت واپس آ گیا کہ حضرت نے قضاء حاجت کی واپس۔ اس طرح ہم نے کئی طلبہ کو پکڑا، اس طرح کئی طلبہ کو پکڑا، یا موبائل کے اعتبار سے موبائل میں فراڈ کر کے طلبہ میں یہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ استاد کمزور ہے، استاد اناڑی ہے، استاد عالم الغیب ہے نہیں ہے، استاد کا تجربہ بھی نہیں ہے، استاد دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ اس علام الغیوب کو کون؟ تو وہ علام الغیوب خود کہتا ہے کہ میں نے نبی کے شاگردوں کا امتحان محمد نے نہیں لیا، میں نے خود خدا نے لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایڈوانس اور پیشگی پہلے سے بتا دیا، ان کا امتحان میں نے لے لیا، محمد کی محنت ہوئی ہے، محمد رسول اللہ کی تربیت ہوئی ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کی مغفرت کا فیصلہ میں نے کیا۔ اس لیے میرا نبی جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، فلان فی الجنہ، فلان فی الجنہ۔ بس جی استاد غضب کا ہے، استاد کی کاملیت کو دیکھ کر کے شاگرد کا جب انتقال ہوتا ہے، شاگرد پتہ نہیں کس قسم کا ہے، آپ فرماتے کہ ھذا الذی تحرک لہ العرش، ارے تمہارے ساتھی کے انتقال پر آسمان حرکت میں آ گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے شاگرد صحابی ہے، فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، ھذا الذی مات، جس کا انتقال ہو گیا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ تحرک لہ العرش، عرش حرکت آ گیا، عرش بھی اس پر رو رہا ہے، آسمان بھی اس پر رو رہے۔ اور ہمارا کوئی مردار اگر وزیر اعظم اور صدر مرے، خدا کی قسم ہماری مائیں بھی خوشی کریں، ہماری بہنیں بھی خوشیاں کریں، ہمارا کوئی مردار، ہم انتظار میں ہے کہ یا اللہ یہ مردار کب مریں گے۔ ایک ظالم آتا ہے، اس ظالم پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ ایک ظالم آتا ہے، ہم انتظار میں رہتے ہیں، بے کس بے سہارا مظلوم قسم کے خواتین، کہ اللہ اس ظالم کو ہٹا دے۔ دوسرا اللہ اس کو ہٹا دے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، خدا اپنے ہاں سے ہمارے لیے کوئی مدد کر دو، کن ظالموں کو ہم پر مسلط کر، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اور خدا کے جو نافرمان قسم کے ہوتے ہیں تو قرآن نے خود کہا کہ جب وہ مرتے ہیں تو آسمان بھی خوش ہوتا ہے، آسمان نہیں روتا۔ دیندار مرتا ہے، صحابہ سے بڑا دیندار کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ اگر بے دین کافر اور بے دین جب مرتا ہے تو آسمان بھی خوشی کرتے ہیں، زمین بھی خوشی کرتے ہیں، آسمان بھی خوشی کرتے ہیں، زمین بھی۔ اور مومن جب مرتا ہے، ایمان والے مرتے تو آسمان بھی روتا ہے۔ قرآن میں 25واں پارہ ہے، سورہ دخان ہے، سورہ دخان میں فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کافروں پر نہ آسمان روتے ہیں نہ زمین روتی ہے، نہ آسمان روتے ہیں ان کے مرنے پر، نہ زمین روتی، بلکہ کافر کے مرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ کھانا کھا کر کے کہتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین، جب یہ دعا آپ پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کریں۔ کافر جہاں تباہ ہوتے ہیں تو اللہ خود خوشی مناتا ہے، اللہ تعالیٰ خود خوشی کرتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اچھا ہو گیا کہ یہ کتے کے بچے مر گئے، اچھا ہو گیا کہ یہ ذلیل ہو کر کے مر گئے، اور میں اللہ خود پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکا گیا، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے ان کی جڑ تباہ کر دی۔